نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ درود اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے، جنہیں اللہ رب العزت نے اس آخری امت کے لیے اپنا آخری ہادی اور رسول بنا کر بھیجا۔ معزز سامعین گرامی، عشرہ ذو الحجہ میں توحید اکیڈمی کی طرف سے یہ جو 9 دن کے دروس کا اہتمام کیا گیا ہے، یہ اسلام آباد میں ایک پہلی مثال ہے۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو قائم، جاری و ساری رکھے۔ میرے ذمے میرے محترم استاد گرامی ڈاکٹر سہیل حسن صاحب نے مشاورت کے بعد تجویز و تفہیم کے مسائل عملی تطبیق کے حوالے سے یہ ذمہ داری لگائی تھی۔ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ صاحب کی موجودگی میں گفتگو کرنا یہ اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھے کچھ گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہی سے سیکھا ہے، انہی کے شاگرد ہیں، اور ہمیشہ طالب علمی کی حیثیت سے ہمیں زندہ رکھے۔ تجویز و تکفین کے مسائل، اس میں میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، میت کو قبر میں اتارنا، 3 چیزیں تو عام ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور عمل ہے جس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی، اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ ایک ورکشاپ کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں کافی ٹائم لگتا ہے، لیکن میرے علم کے مطابق ہمارا جو آج کا یہ پروگرام ہے 35 سے 40 منٹ کے اندر ہم نے اسے سمیٹنا ہے۔ شیخ محترم سے اجازت لے لی اس حوالے سے کہ آج ہم تجہیز و تکفین کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس میں تو بیٹھ کے بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جو عملی تطبیق ہے اس میں پھر ہم اس طریقے سے بیٹھ کے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس میں تو پھر میت کو غسل دینے والا تختہ ہونا چاہیے، ایک شخص کو ہم اس کے اوپر لٹائیں گے، پھر ہم میت کو غسل دینے کا طریقہ جو اس وقت ہم سیکھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے، پھر اسی بھائی کو پھر ہم کفن کی 3 چادریں بھی پہنائیں گے۔ چادریں پہنانے کے بعد پھر ہم بتائیں گے کہ اسے اب قبر میں ہم نے کس طرح اتارنا ہے۔ تو شیخ صاحب سے اجازت لے لی اس حوالے سے کہ یہ انشاءاللہ العزیز عید کے بعد جب کوئی مناسب موقع ملا تو اس میں مغرب کے بعد ہم عملی تطبیق کر لیں گے۔ اسے یہ فائدہ ہوگا کہ آج جو ہم سنیں گے وہ یاد بھی ہوگا، پھر اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز اس کی عملی تطبیق ہوگی، وہ کھڑے ہو کے ہوتی، کبھی جھکنا پڑتا ہے، کبھی بتانا پڑتا ہے، تو اس طریقے سے پھر وہ مشکل ہو جائے گا۔ بندہ بیمار ہوتا ہے، ویسے تو حادثات بھی ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، گاڑیاں پہاڑوں سے نیچے آ جاتی ہیں، سارے کے سارے اپنے خالق کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن ایک دنیا سے جانے کا ایک جو طریقہ کار عموماً ہمیں نظر آتا ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف جاتا ہے، تو لوگ بتا دیتے ہیں، گھر کے جو سیانے افراد ہوتے ہیں، عمر سیدھا ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں
کہ لگتا ہے کہ ابا جی ہمیں چھوڑنے والے ہیں، لگتا ہے کہ بڑے بھائی جو ہیں نا ان کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ اور اس کی بھی ایک دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں جو بیمار ہوئے تو بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، حتیٰ کہ آخر میں جا کے ٹھیک ہونا شروع ہوئے، طبیعت سنبھل گئی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عاصم کے چہرے کی کیفیت دیکھی تھی، دیکھنے کے بعد کیا کہا تھا؟ کہا نہیں، یہ میرا بھتیجا جو ہے نا ہمیں چھوڑنے والا ہے۔ حدیث کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ کچھ اور ہیں کہ یہ محمد ہم میں نہیں رہیں گے، یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ پوچھا کیوں؟ حالت تو بہتر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عبد المطلب کی بڑی اولادوں کو دیکھا ہے، عزیز و کارب کو دیکھا ہے، کہ جو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے یہی کیفیت ہوتی تھی، اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اور واقعی بڑے تھے، سمجھدار تھے، تو انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا۔ تو بیماریاں آتی ہیں تو لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ نہ انہیں امریکہ لے کے جائیں، نہ برطانیہ لے کے جائیں، 2 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں سفر کروا رہے ہیں، کیوں ڈرپیں لگا رہے ہیں، اتاریں ڈرپیں، بس اللہ سے ذکر و اذکار کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ تو یہ اشارہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی کہ یہ اب بچنے والے نہیں۔ تو ایسی صورت میں کرنا کیا ہے؟ ایسی صورت میں کچھ وصیتیں کی جاتی ہیں، اور ان وصیتوں سے پہلے اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے۔ حدیث موجود ہے، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ اللہ کے ہاں بڑا عجیب ہے۔ اللہ رب العزت بھی خوش ہوتے ہیں مومن کے اس رویے پر۔ اگر اسے تکلیف پہنچے تو یہ صبر سے کام لیتا ہے، اور اگر اسے خوشی ملے تو یہ رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو بیماری آئے، اس بیماری میں اپنے رب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہے کہ مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں لگ گئی۔ ایک دوسرا، صبر سے کام لے کہ بیماری میرے گناہوں کو صاف کر دے گی۔ تیسرا، یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اگر یہ بیماری میں میں دنیا سے چلا گیا تو میرا رب مجھ پہ راضی ہوگا، کوئی اچھے فیصلے کر کے چلا جائے۔ جس معاشرے میں اور آپ زندگی بسر کرتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، بیٹیوں کا رویہ کیسا ہے، بہنوں کا رویہ کیسا ہے، عزیز و کارب کا کیسا ہے، گاؤں والوں کا کیسا ہے۔ اچھے گھرانے بھی ہوتے ہیں جن میں واویلا نہیں ہوتا، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتہ چل جائے سی پورے گاؤں والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گھر میں فوتگی ہو گئی، شور شرابہ ہوتا ہے، واویلا ہوتا ہے، بین ڈالے جاتے ہیں۔ تو بندہ یہ مت سوچے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں، میں جناب 18ویں سیل کا آفیسر ہوں، جتنا مرضی وہ پڑھ لے۔ اسلام آباد کے ایک کلچر بن چکا ہے، سر کو کہاں لے کے جانا ہے؟ H11 میں دفنانا؟ نہیں جی نہیں، وہ بچے نہیں مان رہے، سارے کہہ رہے گراں لے کے جانا ہے اسلام آباد میں، لیکن لے کے کہاں جانا ہے؟ گاؤں۔ تو گاؤں میں تو پھر وہ شور شرابہ ہوگا، پھر وہ تعلیم کدھر گئی؟ اس لیے ہر بندہ یہ مت سمجھے کہ مجھے پتہ ہے کہ شور شرابہ درست نہیں، لیکن اس کی وصیت تو کریں کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں۔ تو بیماری کی حالت میں ایسی وصیتیں کرنی چاہیے، وراثت کے حوالے سے اچھی وصیت کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ ظلم و ستم اگر کر بیٹھا ہے تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے، راضی کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں نیکیاں چینج ہوں گی یا برائیاں پلے پڑ جائیں گی۔ پھر امید رکھیے اپنے رب سے کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ میں نے اللہ کی عبادت کی ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ گناہ ہو گئے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان صحابی بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ جب گئے تو آپ نے ان کی حالت دیکھی تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیف تجد، اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ دنیا چھوڑ دینی ہے، اللہ کے پاس چلے جانا ہے، لیکن خوف بڑا آتا ہے، ڈر بڑا لگتا ہے۔ انی ارجو اللہ، میں اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اخاف ذنوبی، گناہ اتنے کیے ہیں کہ خوف آ رہا ہے۔ اب دور کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، پیغمبر موجود ہیں، ان کو دیکھ کے مسلمان ہوئے، نوجوان ہے اور اللہ سے ملنے کی امید بھی ہے،
لیکن نبی کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں خاف و ذنوبی، گناہوں کا بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی تھی کہ جس بندے کے دل میں یہ دو چیزیں آ جائیں، ایک اللہ سے ملنے کی امید اور ایک اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وفات پا گئے۔ تو یہ بندے کے دل میں امید بھی ہونی چاہیے کہ میرے اندر کوتاہیاں ہیں، اپنے رب سے میں معافی مانگ لوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ تو جو وصیتیں کرنی ہیں ان وصیتوں میں حقوق کی ادائیگی، قرضے کی ادائیگی، کہ صرف بیٹا میت کو رکھ کے اعلان نہیں کرنا، آپ نے کاپیاں چیک کرنی ہیں، میرے کھاتے چیک کرنے، ہر چیز لکھی لکھائی ہے۔ کوئی آ جائے جی میرے والد صاحب نے، آپ کے مشیرہ نے اتنے پیسے دینے، دے دینا، بحث نہ کرنا، بار بار پوچھنا، یہ حق ہے۔ وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وفات پا گئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھنے سے معذرت کی تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں، اس کا قرضہ میں دوں گا۔ قرضہ بھی کوئی لاکھوں میں نہیں تھا، چند درہم تھے یا دینار تھے۔ تو آپ نے فرمایا مکمل؟ کہا جی پورا میں دوں گا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ نے اپنے ذمہ قرضہ لے لیا اور بس آپ نے جنازہ پڑھایا، دفنایا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اگلی ملاقات جب ہوئی تو حضرت ابو قتادہ سے پوچھا، ابو قتادہ اپنے اس بھائی کا قرضہ دے دیا؟ کہا یا رسول اللہ ابھی وہ اتارا نہیں۔ فرمایا ابھی تک وہ لٹکا ہوا ہے، اس کا معاملہ معلق ہے، قرضہ اتارو، تم نے ذمہ داری لی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے والد صاحب کو دفنا دیا، بھائی کو دفنا دیا تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا اس کا معاملہ ابھی بھی معلق ہے۔ پھر ان سے پھر جب ملاقات آئی پوچھا کہ ابو قتادہ اپنے اس بھائی کا قرضہ اتار دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اتار دیا ہے۔ فرمایا اب مسئلہ حل ہوا ہے اس کا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قبرستان میں اعلان کر دیتے ہیں تو بس آنے والا ہے آ کے قرضہ لے جائے، آنے والے نے نہیں آنا، شرماتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کھاتے کھول کے چیک کریں، ہم دکانوں میں جائیں جس محلے میں ہم رہتے ہیں کہ یار میرا بھائی عزیز فوت ہو گیا ہے، اس کا کھاتا آپ کے پاس تھا، چیک کرو کہیں اس کا قرضہ تو نہیں دینا، 12-13 ہزار روپیہ تو نہیں دینا، دیں، وگرنہ آخرت میں پھر اس کا صلہ اسے ملے گا۔ اس لیے ان چیزوں کی وصیت، اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد اچھی وصیت کریں۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں، اپنے والد محترم کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میرے ابا جان زندگی کے آخری ایام میں تھے تو میرے والد محترم نے ہمیں وصیتیں کی، یعنی صحابی رسول اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں عامر کہتے ہیں ابا جان نے وصیت کی کہ میری لاحت بنانا، بھائی میری لاحت بنانا۔ نمبر 2 میری قبر میں کچی اینٹیں لگانا۔ نمبر 3 اچھا لاحت بنانا اور میری قبر میں کچی اینٹیں لگانا، 2 چیزیں۔ کما سنیا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں یہ اس لیے نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں کہ یہی معاملہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو ہم نے بھی کبھی وصیت کی کہ میری قبر گہری بنانا، میری قبر گہری بنانا، میری قبر میں اچھی سلیں لگانا، کچی اینٹیں لگانا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر ایسی بنائی گئی تھی۔ ہم وصیتیں نہیں کرتے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹوں نے دفنا دینا ہے، CDA کے جو گورکھن انہوں نے قبریں کھود دینی، معاملہ ختم۔ اس لیے جب شدید بارشیں آتی ہیں تو پھر وہ گورکھن آپ کو فون کرتا ہے محترم آپ کے والد صاحب کی قبر کی جو سلیبیں ہیں نا وہ گر گئی ہیں اور ان کا کفن نظر آ رہا ہے، اب بتائیے کیا کرنا ہے؟ اب آپ بتائیں کیا کہیں گے ہم؟ چلیں جی قبر صحیح کر دو جی، 13,000 روپیہ لگے گا، 12,000 روپیہ لگے گا، اب سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ وصیتیں پہلے کریں، ہم قبرستان میں جائیں، دیکھیں کہ ہم نے اپنے والد صاحب کی قبر اچھے طریقے سے بنائی تھی، وگرنہ پھر پانی سے بھر جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب زندگی کے آخری ایام تھے تو انہوں نے بھی وصیت کی۔ ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا اذن طلقتم بجنازتی، جب تم میری میت کو لے کے جا رہے ہو، میرے جنازے کو لے کے جا رہے ہو، فاسریوا بی المشیا، مجھے تیزی سے لے جانا۔ اور یہ تیزی آپ کو مسجد حرام کے باہر ملے گی، یہ تیزی آپ کو مسجد نبوی میں جب بقیع میں میت کو لے کے جا رہے ہیں تب نظر آئے گی کہ وہ اتنی تیز بھاگتے ہیں بقیع میں میت کو دفنانے کے لیے کہ پیچھے بھاگنے والے پاکستانی کو تو سانس چڑھ جاتا ہے، ان کو بھی چڑھتا ہے،
لیکن اگر آپ قبرستان میں اس کی قبر تک جائیں گے تو آپ کو مٹی ڈالتے نظر آئیں گے، آپ برابری نہیں کر سکتے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ چارپائی کھینچ کے رکھو، چارپائی کھینچ کے رکھو، یا راستہ چلو۔ اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ میت کو جلدی لے کے جانا ہے، تیزی سے لے کے جانا۔ اور وَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَيَّ لَحْدِي شَيْئًا، اور جب میری لاحت کھودو گے نا تو پھر میرے جسم اور میرے لاحت کے بیچ میں کوئی چیز نہ رکھنا۔ اور ہم کھجور کی چٹائیاں بچھاتے ہیں، آپ دیکھ لیں نا کتنی غلطیاں ہمارے اندر، ہم چٹائیاں بچھاتے ہیں۔ فرمایا میرے اور میری قبر کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، کوئی چیز نہ رکھنا۔ یحول بینی و بین التراب، کہ مجھے مٹی میں ڈال دینا، بس بات ختم ہے۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مٹی اس کے اوپر چلی گئی ہے، تم دیکھ کے نہیں چل رہے، پاؤں نہیں صحیح طرح رکھا، کفن کے اوپر مٹی چلی، کفن تو پہلے مٹی میں جا رہا ہے، ہم اتنی بریکیوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا میری مٹی اور میرے کفن کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ کرنا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے چٹائیاں بچھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسلام آباد میں تو قبرستان میں لحاف، تلائیاں بچھائی جاتی، سردی آ جائیں تلائیاں بچھاتی ہیں۔ اور بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو گردن آکڑ جاتی ہے نا، تو پھر کشن لے جاتے ہیں، وہ کشن جو صوفے کے اوپر پڑے ہوتے ہیں نا پیچھے رکھنے والے، وہ لے جاتے ہیں جی بیٹے ابا جی کی گردن تھوڑی سی اکڑی ہوئی ہے تو اس کشن کو اس کی گردن کے نیچے ڈال دیتے ہیں، جی گردن تھک جائے گی۔ یہاں تھکنے کا معاملہ نہیں ہے، یہاں سنت رسول کو دیکھنا ہے۔ تو اس قسم کی وصیت کی جائے، وَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَىٰ قَبْرِي بِنَاءً، میری قبر کے کسی قسم کی عمارت قائم نہیں کرنی۔ آپ کے اسلام آباد میں کسی زمانے میں پکی، پھر ٹائلیں، پھر آیت الکرسی آ گئی، چاروں کل آ گئے، ائمہ کے نام آ گئے، حسن حسین فاطمہ محمد رسول اللہ آ گیا۔ اب تو شیڈ ڈل گئے ہیں کہ دھوپ نہ لگے۔ میرے والد محترم کی قبر کو زندگی میں شاید اس نے پوچھا نہ ہو، اب باقاعدہ المونیم کے شیڈ اسلام آباد کے قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سنت رسول ہے۔ تو اس لیے یہ وصیتیں کرنی چاہیے کہ ہم تو نمازی ہیں، یہ نہ ہو کہ ہماری نسلوں میں ایسی اولاد نہ پیدا ہو جائے کہیں تو ان خرافات میں پڑ جائے۔ اسی طرح یہ بھی وصیت کرنی چاہیے کہ کوئی نیک انسان میرا نماز جنازہ پڑھائے، نیک لوگوں کو جمع کیا جائے۔ حضرت حارث کے بارے میں آتا ہے کہ اوصا حارث، حضرت حارث نے وصیت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ عبداللہ بن یزید پڑھائیں۔ میرا نماز جنازہ عبداللہ بن حارث نے وصیت کی کہ عبداللہ بن یزید میرا جنازہ پڑھائیں۔ تو انہوں نے قبر میں جب اتارا تو ان کو قبر کے پاؤں کی جانب سے اتارا، یہاں سے قبر میں اتارا تھا، یعنی یہ قبر کھدی ہوئی ہے نا، تو حضرت حارث نے عبداللہ بن یزید کو قبر کے پاؤں کی جانب سے اندر اتارا تھا۔ اور ہم کدھر سے اتارتے ہیں جی؟ ہم قبلے کی جانب سے میت کو اتار، ایسے ہی ہے نا جی اسلام آباد میں، آپ چلے بھی جائیں کہیں جی ہم نے یہاں سے، سنت یہ ہے جی، طریقہ کار غلط ہے جی، یہ کون سا طریقہ ہے جی، ادھر سے ڈالو، ساری دنیا اس طرح کر رہی ہے، ساری دنیا اس طرح کر رہی ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ میت کو قبر میں اتارنا ہے تو قبر کے پاؤں کی جانب سے، میت کے سر کو پہلے قبر میں ڈالا جاتا ہے، یعنی قبر کے پاؤں کی جانب سے میت کو یہاں سے اتارا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن یزید کو حضرت حارث نے قبر کے پاؤں کی جانب سے اتارا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ھذا من السنہ، کہ سنت یہی ہے۔ حضرت انس بن مالک جب بھی کوئی فوت ہوتا تھا اس کو قبر کے پاؤں کی جانب سے اتارتے تھے۔ محمد بن سیرین حضرت انس کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی فوت ہوتا تھا تو ہمارے استاد محترم انس بن مالک اس میت کو قبر کے پاؤں ہی کی طرف سے اتارتے تھے، اور یہی سنت ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے ہمارے اسلام آباد میں میتوں کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبلے کی جانب سے اتارا جاتا ہے، جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تو تھی ابتدائی وہ چیزیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اپنی بیماری کے حوالے سے کچھ وصیتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد میت کو غسل دینے کی طرف ہم آتے ہیں۔ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کو اطلاع دیتے ہیں، دعا بھی پڑھی جاتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہم پڑھتے ہیں نا جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پہ ایک لفظ کا اگر اضافہ کر لیا جائے تو بڑا ہی فائدہ ہے۔ ایک حدیث موجود ہے، حسن درجے کی روایت، شیخ البانی نے اسے نقل کیا ہے اور آپ نے سنی ہوئی ہے کہ فرشتے جب میت کی روح قبض کر کے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤاد عبدی، تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کی روح قبض کی ہے؟ فرمایا ہاں۔
اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں حمیدہ کا وسترجع، حمیدہ کا وسترجع، اللہ تیرے بندے نے جب اس کے جگر گوشے کی روح قبض کی گئی تو اس نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام کیا رکھ دو؟ بیت الحمد، کہ اس نے میری تعریف کر دی ہے نا، اس کے گھر کے اوپر یہ تختی لگاؤ بیت الحمد۔ تو یہ کب لگے گی؟ جب ہم انا للہ سے پہلے الحمدللہ پڑھ لیں، اور ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اگر الحمدللہ کسی کے سامنے پڑھیں تو بندہ آگے سے لڑ پڑے کہ یار میرا بندہ فوت ہو گیا آپ الحمدللہ کہہ رہے ہو، میرے والد فوت ہو گیا آپ شکر ادا کر رہے ہو۔ الحمدللہ کا معنی شکر ہے ہی نہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ کے لیے۔ تو یہاں بھی یہی معنی ہے، الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، ہم سب تیرے ہیں، سب نے تیری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ تو الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں اختصار کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو جلدی کیا کرو، اسریو بالجنازتی، یعنی اس میت کو جلدی فارغ کرو، ان تکو صالحہ، اگر وہ نیک ہے فخی تقدمونہا علی وان تکن غیر ذالک فشر تدعونہ عن رکابکم، نیک ہے تو اپنا بھلائی پالے گی، بہت اچھا ہے تو اسے جلدی دفناؤ، اللہ نے جو اس کے لیے قبر میں اچھے چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، انعامات رکھی ہیں، اسے ملیں گے، برا ہے تو اپنی گردنوں سے اتار۔ یا میں آپ کو علامہ البانی رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں ان کا نام بھی سنتے رہتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ مرکز تربیہ میں پڑھتے تھے، تو ان کی وصیت اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے وصیت بڑی لمبی ہے، تو علامہ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو اطلاع نہ دی جائے، جو دور ہیں، یعنی جو قریب ہیں بتا دیں، لیکن جو دور ہیں نا ان کو اطلاع نہ دی جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ان کو اطلاع دیں تو وہ کہیں گے جی ہم آئیں گے تو دفنانا ہے، اگر میں اچھا ہوں تو اللہ کے سپرد کرو، اگر میں اچھا نہیں ہوں تو اپنی گردنوں سے اتار دینا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، وصیت کیا کر رہی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں شیخ البانی جب فوت ہوئے تو فیصلہ آباد میں مرکز تربیہ میں ٹھیک 20 منٹ کے بعد ہمارے محترم استاد گرامی حافظ شیخ صاحب کو فون آ گیا تھا کہ علامہ البانی قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ دنیا میں پھیل گئی تھی خبر۔ اس بندے کی وصیت کیا تھی کہ میری اولاد کو نہ پتہ چلے، ورنہ اولاد مجبور کر دے گی کہ جب تک ہم نہیں آئیں گے آپ غسل نہیں دے سکتے، دفنا نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا، بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہے جی، 15 دن کے بعد آئے گا، سرد خانے میں ڈال دیتے ہیں، خوبصورت گورا سفید رنگ ہوتا ہے والدہ کا والد کا، لیکن بیٹے کی بنا پہ جب ان کو سرد خانے سے لایا جاتا ہے تو وہ برف بن چکے ہوتے ہیں، یوں ہیں تو یوں کی یوں بالکل پتھر بن چکے ہیں اور سیاہ رنگ ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی ابا جی کو دفنا دیں۔ اس نے کیا دیا اپنے والد کو آ کے کہ 10 دن برف خانے میں چھوڑ دیا۔ اس لیے جب بندہ فوت ہو جائے تو یہ ہمارے یہاں جو انتظار کی گھڑیاں ہوتی ہیں نا، انتظار کرنا ہے، جنازہ پڑھنے والے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے 10 گھنٹے انتظار کرنا، آپ جنازہ پڑھ لیے جا سکتے ہیں، یہ مناسب ہے، جلدی دفنا دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میت کو جو غسل دینا ہے، میت کو جو غسل دیا جاتا ہے یہ نجاست کا نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں ایک مشہور ہو چکا ہے کہ بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ پلید ہو جاتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ نجس ہو جاتا ہے، ہم نجاست کا غسل دیتے ہیں۔ یہ غسل نجاست کا نہیں ہوتا، یہ امر تعبدی ہے، ہم عبادت سمجھ کے غسل دیتے ہیں۔ فرض کیجئے یہ مسجد ہے، بزرگ ہیں، جمعہ کا دن ہے، نہا دھو کے آ گئے، بیٹا آج میرا بڑا دل کرتا ہے کہ یہ جو جمعہ آ رہا ہے یہ عشرہ ذو الحجہ کا ہے، میں نے 9 بجے مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، سنتیں پڑھنی ہیں، رکعتیں پڑھنی ہیں، قرآن پڑھنا، بس میرے کپڑے استری کر دو۔ والد محترم نہا بیٹھے، وہ آ گئے، یہاں آئے، یہاں آتے ہی فوت ہو گئے، سجدے میں فوت ہو گئے۔ اب مجھے بتائیے، نہ ان کا پیشاب نکلا چھوٹا بڑا، بالکل جسم صاف ستھرا ہے، نہا کر آئے، وضو کیا، سجدے میں فوت ہو گئے، اب غسل دیں کہ نہ دیں؟ غسل تو دینا ہے۔ یہ کیوں دینا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میت کو غسل دو، اپنی بیٹی کو غسل دینے کا کہا تھا۔ یہ عبادت کا غسل ہے، یہ نجس ہے ہی نہیں، لیکن کہنا مرنے کے بعد میت پلید ہو جاتی ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب یہ فقہی اختلافات ہیں۔ تو سنت کیا ہے کہ یہ عبادت سمجھتے ہوئے ہم غسل دیتے ہیں۔
میت کو جو غسل دینا ہے وہ غسل دینے کا بہت بڑا اجر ہے۔ سنن کبریٰ بہقی میں، مستدرک حاکم میں روایت ہے حضرت ابو رافع کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ لہ 40 مرۃ، جس کسی شخص نے کسی مسلمان کو غسل دیا اور اسے غسل دیتے ہوئے اس کے اندر کوئی عیب نظر آ گیا، اس سے ہمیشہ اپنے سینے میں محفوظ کر لے، غفر اللہ لہ 40 مرۃ، اللہ رب العزت اس غسل دینے والے کو 40 مرتبہ معافی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ میٹرک ہم میں سے کتنوں نے کتنی دفعہ کی ہے جی؟ ہر بندہ کہے جی میں نے 1 دفعہ میٹرک کی ہے۔ اگر کسی نے 3 دفعہ بھی میٹرک کے پیپر دیے وہ شرماتا ہے کہ میری سپلی آئی تھی تو میں 3 دفعہ پیپر دے دے کے پاس ہوا ہوں نا، لیکن میٹرک 1 دفعہ ہی کرتے ہیں، بی اے بھی 1 دفعہ ہی کرتے ہیں، ہم کو بار بار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت 1 دفعہ بھی کہہ دینا رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ کہتے قد غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ کا 1 دفعہ کہنا کافی، لیکن غفرت لک 40 مرۃ کہا کہ میں اپنے اس غسل دینے والے بندے کو 40 مرتبہ معاف کرتا ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جس حدیث میں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے بھی اس کے بارے میں اپنی سیرت النبی اس میں لکھا ہے کہ جس حدیث کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے نا وہ جھوٹی حدیث ہوتی ہے، جس کا ثواب بہت زیادہ ہے نا پکی بات ہے کہ وہ جھوٹی روایت، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ساری حدیثیں ایسی نہیں ہوتی۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کا اتنا زیادہ اجر ہوگا؟ کیونکہ عموماً جس عمل کا اجر زیادہ ہے نا اس میں میں اور آپ کوتاہی زیادہ برتتے ہیں، ہم کرتے نہیں۔ کہہ دینا جی ہمارے پڑوسی فوت ہو گئے جی آپ نے غسل دینا ہے، تو بندہ کہے گا یار میں نے تو میرا تو ٹائم کسی کے ساتھ طے ہے، میں نہیں آ سکتا۔ اچھا جی آپ آ جائیں، میں نے تو آج تک کسی میت کو غسل نہیں دیا۔ اچھا جی آپ آ جائیں، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے جی، میں تو نہیں میت کو غسل دیتا۔ چلو جی غسل دے دیا ہے، اب میت کو کوئی نوجوان جو مضبوط قسم کے نوجوان وہ آئیں میت کو اٹھا کے چارپائی پہ ڈالنا ہے، مجھے تو جی خوف آتا ہے، میں نے کبھی میت کو ہاتھ نہیں لگایا، ساری رات خوابیں آئیں گی، مجھے ڈر لگتا ہے، ہم بھاگتے ہیں، غسل دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پہ اللہ نے یہ اتنا اجر رکھا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو میت کو غسل دے گا اور اس کے عیب چھپائے گا، اور آج 1400 سال پہلے سمجھ نہیں آتی کتنے کو عیب ہوں گے، اور آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ یہ لیپ ٹاپ جو ہے یہ بھی فتنہ بنا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہے ساری رات، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، دروازہ کھلا ہے لیکن تھوڑی سی آٹ آ جائے نا، والدہ کہتے بیٹا بیٹی، ابو کہہ دیں بیٹا کہاں ہے، فوراً وہ جناب ویب سائٹ دوسری کھل جاتی ہے، تلاوت سن رہا ہے جی۔ اور پہلے کیا ہو رہا تھا، موتیں آئی ہیں، بڑے بڑے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے دنیا سے بندے چلے گئے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو بندہ فوت ہو غسل دینے والا اگر اس کے اندر کوئی عیب دیکھے اس عیب کو ہمیشہ کے لیے چھپا لے۔ اللہ کو پتہ ہے، مرنے والے کو پتہ ہے میں کس حالت میں فوت ہوا، یا غسل دینے والا غسل دیتے ہوئے کہتا ہے یار یہ تو اس حالت میں فوت ہوا ہے، میں اس کے عیب کو کسی کو نہ بتائے، تو اللہ تعالیٰ اسے 40 مرتبہ بخشش کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ میت کو غسل کون دے؟ میت کو غسل مسجد کے امام صاحب دیں، مسجد کے خادم دیں، قاری صاحب دیں، دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میت کو غسل وہ دے جو سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ نمبر 2، میت کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ کہ آپ کے قریبی نہیں تھے؟ نہیں دیا نا ابوبکر صدیق، حضرت عمر نے نہیں دیا، عثمان غنی نے نہیں دیا۔ وہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ان کے ذہنوں میں خلافت آئی ہوئی تھی کہ یہ حضرت علی کے ذمے ہم جا کے نا خلیفہ بن جائیں، جیسا کہ مشہور ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں رسول اللہ کو غسل دیا تھا تو رسول اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے جو تھے انہوں نے غسل دیا تھا۔ ان میں 7 افراد تھے، سارے کے سارے رسول کے قریبی تھے۔ سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب، انہوں نے رسول اللہ کو غسل دیا کہ حضرت علی بن ابی طالب آپ کے وجود کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، پانی ڈالنے والے اور ہیں، اور آپ کو جسم کے اوپر ہاتھ پھیرنے والے حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ کتنے رشتے تھے حضرت علی بن ابی طالب کے جی بتائیں گے؟ نمبر 1 چچا زاد بھائی، نمبر 2 داماد، نمبر 3 میں تیسرا رشتہ گنواتا ہوتا ہوں، یہ پہلا رشتہ ہے، وہ کون سا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے تذکرہ کیا کہ چچا جی آپ کو پتہ ہے ابو طالب ان کی عیال زیادہ ہیں اور مالی طور پہ مناسب ہیں، ہم انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چچا ابو طالب جو ہیں ان کی اولاد کو تقسیم نہ کر لیں، خرچہ تقسیم ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، بھتیجے جیسے تم کہتے ہو۔ تو تاریخ میں لکھا ہے، سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت عباس نے کس کو لیا؟ کیوں جی؟ مسلم بن عقیل کے والد عقیل کو لے لیا کہ عقیل کی کفالت میں کروں گا۔ حضرت جعفر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، حضرت جعفر کو حضرت حمزہ نے کہا میں سنبھالتا ہوں، اس کے اخراجات میں لیتا ہوں۔ بچے کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں، ابھی کلفی کھائی ہے، چھلی والا آ گیا، ابو جی چھلی لینی ہے، سلنٹیاں لینی ہیں، بچوں کے تو خرچے زیادہ ہیں۔ حضرت علی سب سے چھوٹے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی کفالت پھر میں لیتا ہوں۔ تو علی بیٹے نہیں لگے آپ کے، بیٹے بھی ہیں، داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، 3 رشتے تھے۔ تو یہ ان رشتوں کی بنا پہ حضرت علی نے غسل دیا ہے، کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چچا عباس، فضل اور قسم، عباس چچا ہیں اور 2 ان کے بیٹے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، حضرت فضل اور حضرت قسم، انہوں نے بھی آپ کو غسل دیا ہے۔ کیسے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹیں بدلتے تھے۔ چاچا جی ہیں، 2 کزن ہیں، یہ کروٹیں بدلتے ہیں۔ حضرت علی کہتے تھے کروٹ کو ایسے کرو، یہ ٹانگ پکڑ لو، یہ بازو پکڑ لو، سر کو پکڑ لو، یہ ذمہ داری ان کے تھی۔ اور اسامہ اور شکران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، گھر کے فرد تھے، یہ پانی ڈال رہے تھے آپ کے وجود کے اوپر۔ اور حضرت اوس یہ بھی آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک کو اپنی چھاتی کے ساتھ ٹیک لگا رکھی تھی، چھاتی کے ساتھ ٹیک دی ہوئی تھی۔ تو یہ 7 افراد ہیں جنہوں نے غسل دیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کو غسل دینے میں گھر کے قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو محبت سے غسل دے گا، ماں اپنی بیٹی کو پیار سے غسل دے گی، بیٹیاں اپنی والدہ کو محبت سے غسل دیں گی، رو رو کے غسل دیں گی۔ لیکن مولوی صاحب بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آج ہم نے فلاں پارک میں سیر کرنے جا رہے ہیں، اور صدر صاحب کہیں جی مولوی صاحب وہ بندہ فوت ہوگا غسل دینا جی، میں نے تو بچوں کو لے کے جانا ہے، آپ نے غسل دینا ہے۔ تو بچے پتہ ہے کیا کہیں گے کہ بابا جی نے بھی آج ہی مرنا تھا، جس دن ہمارا پروگرام بنا ہوا تھا آج ہی مر گئے ہیں، یہ ہمیں مصیبت ڈال دی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ خود سیکھیں اور گھر کے قریبی رشتہ دار ایک اور جن کو سنت کے مطابق زیادہ آتا ہے وہ میت کو غسل دیں تاکہ اجر لیں، باقی محلے کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ غسل دینے کے ساتھ ساتھ کچھ بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اسلام آباد میں گھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں، تو چند کمرے ہوتے ہیں، ظاہر ہے فیملی ممبران بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے یہ صوفے اس کمرے میں کر دو، یہ کمرہ بالکل خالی کر دو، خواتین نے آنا ہے، رشتہ داروں نے آنا ہے، کرسیاں اٹھا دو، حتیٰ کہ سلائی مشین کی سمجھ نہیں آتی کہاں چلی گئی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، سمیٹ دو۔ اب جب میت کو غسل دینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی کینچی مل جائے گی، ہاں کینچی۔ اب عورتوں کو کہتے ہیں جی کینچی دو، وہ کہتے ہیں سلائی مشین کہاں رکھی تھی، کوئی پتہ نہیں کس نے رکھی تھی، کینچی نہیں ملتی۔ اچھا جی پھر چھری لے دو، چھریاں نہیں مل رہی، اور ناخن تراشی دے دو۔ یعنی یہ ہماری تیاری ہیں میت کو غسل دینے کی تیاریاں، یہ نہیں۔ اس کے لیے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے اسلام آباد کی ہر مسجد میں جس طرح کرکٹ کھیلنے والے نوجوانوں کی کٹ ہوتی ہے، چڑی چھکے والوں کی کٹ ہوتی ہے، فٹ بال کی کٹ ہوتی ہے، میت کو غسل دینے کے لیے مسجد میں ایک کٹ ہونی چاہیے جس میں ساری چیزیں موجود ہوں، ہر وقت 2 کفن اس کے اندر پڑے ہوں، اور اس میں کیا چیزیں ہوں، اس میں کینچی پڑی ہو، اس میں بیری کے پتے پڑے ہوں، صابن شیمپو پڑا ہو، اس میں کافور ہو، اس میں عطر ہو، دستانے ہوں، کفن 2 ہوں، اور ان سلا ہوا کپڑا جو میت کے وجود کو چھپانے کے لیے ہے وہ سفید نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو کفن والا کپڑا ہوتا ہے جب میت کے اوپر ڈالتے ہیں، پانی ڈالیں تو اس کی شرمگاہ والے حصے نظر آنے لگ جاتے ہیں، خواتین ہیں تو ان کی چھاتیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ اس لیے نیلے کلر کا، سبز کلر کا گہرا کپڑا ہو، جو میت کے کپڑے اتاریں تو وہ اس کے اوپر ڈالا جائے، جب پانی ڈالیں تو اس کے جو جسم کے اعضاء چھپانے چاہیے وہ عیاں نہ ہو، گہرا کپڑا ہو، یہ کٹ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے تختہ مسجد میں ہو میت کو غسل دینے والا، اس کے ساتھ ساتھ چارپائی ہو، یہ چیزیں الگ ہیں، لیکن کٹ تو موجود ہو، اور ایک نوجوانوں کا دستہ ہو 6-7 کا
کہ پتہ چلے سے ہی وہ فوراً اس گھر میں پہنچ جائیں کہ جی سارا انتظام ہو چکا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کینچی کی۔ اس میں بڑا پیمپر بھی ہو، بس اوقات میتیں ایسی بھی ہیں کہ ہم نے غسل دیا ہے کہ وہ جب ان کو غسل دینے کے بعد اٹھا کے چارپائی پہ ڈالتے ہیں کفن کے اوپر تو ان کا پخانہ نکل آتا ہے۔ پیمپر ہو کہ خدا ناخواستہ اگر ایسی کیفیت ہو تو وہ جذب ہو جائے۔ پھر روئی کے گالے ہوں، وہ اس کے اندر روئی موجود ہو، 2-3 روئی کے گالے ہوں کہ اگر خدا ناخواستہ بس اوقات زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا مندمل ہونا مشکل ہو، خون نکلتا ہے، اس کے ساتھ ٹیپ ہو کہ اس کے ساتھ جوڑ کے اس کو بند کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں کٹ کی صورت میں موجود ہوں اور نوجوانوں کی ایک تنظیم ہو، 6-7 افراد ہوں جو وہ کٹ لے کے اس گھر میں پہنچیں۔ گھر والوں کو نہ کہا جائے جی یہ کیا ہے وہ کیا ہے، کینچی دے دیں، وہ چیز دے دیں، روئی مل جائے گی، روئی کہاں سے ملے گی، دکانیں بند ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم نے ایک میت کو اسلام آباد میں کفن دینا تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ میت فوت ہوئی جمعے کے دن، جنازہ 10 بجے کا کر لیا، پورے اسلام آباد سے کہیں سے کفن نہیں ملا، پھر ہمیں ملا کہاں سے ہیں؟ الہدا سے بھی نہیں ملا، پھر کہاں سے ملا بتائیں نا؟ کیوں جی؟ آپ کہیں گے اتوار بازار تو کھلا تھا، دن عید کا تھا، دن عید کا تھا، کہاں سے کفن ملے گا جی؟ دن عید کا تھا، اتوار بازار بھی بند، الہدا بھی بند، میں خود پریشان ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا جی اب اس طرح کرو، رشتہ داروں میں پوچھو اسلام آباد والوں سے، وہ عمرے شمرے تو کیے ہیں نا، کسی کے پاس کچھ چادریں پڑی ہیں وہی 3 چادریں پوری کر دیں۔ تو ہم نے مختلف لوگوں کو کہہ کے انہوں نے پھر پیٹیاں دراز کھولے، خواتین نے پھر 6 چادریں دے دیں، 3 کی 6 چادریں مل گئیں، اس میں پھر ہم نے میت کو نہیں دیکھیں۔ ایسے حالات ہوتے ہیں بس اوقات، اتنا بڑا شہر لیکن کفن نہیں ملا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں میت کو غسل دینے کے حوالے سے۔ میت کو جو ہم نے غسل دینا ہے اس کے لیے اس کے میت کے کپڑے آسانی سے اترتے ہیں، سردیاں ہیں، جیکٹ پہنی ہے یا جرسی ہے، جو چیزیں آسانی سے اتر جائیں ان کو اتارا جائے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے، میں تو اس چیز کے قائل ہوں، جب بندہ فوت ہو گیا، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، ہم میت کو لے کر آتے ہیں، غسل تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، ہم خواتین کے سامنے رکھنے سے پہلے اس میت کے کپڑے کیوں نہیں اتار لیتے؟ ہم اس کے کپڑے اتار لیں، شلوار رہنے دیں، اس کی قمیض اتار لیں، اس کی جیکٹ اتار لیں۔ دیکھیں 8-8 ہزار کی جیکٹ سردیوں والی پہنی ہوتی ہے، بازو ان کے سخت ہو جاتے ہیں، پھر کینچی سے کاٹ دیتے ہیں، وہ کسی غریب پہ کام نہیں آ سکتی۔ بیٹے بھی پہن سکتے ہیں، نشانی بھی تو ہو سکتی ہے نا، یہ میرے والد صاحب کی جیکٹ، چلو اسی طور پہ پہن لیں، لیکن نہیں اتارتے ہم، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے، تکلفات میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم ان کے یہ جو اوپر والے آسانی سے اترنے والے کپڑے اتار لیں اور ان کو اوپر چادر ڈال دیں تاکہ نہانے میں یہ چیزیں ضائع نہ ہو۔ لیکن اگر نہیں اتری تو ان کو کینچی سے کاٹا جا سکتا ہے۔ پھر ان کے مرد آدمی ہے تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک ان کے اوپر کپڑا گہرے رنگ کا ڈال دیا جائے، اور خاتون ہے تو پھر یہاں سے لے کر اس کے پاؤں تک اس کو چھپایا جائے۔ نہ عورتوں کو اس چیز کی اجازت ہے خواتین کے مخفی چیزوں کو دیکھنے کی، نہ مردوں کو اجازت ہے مردوں کے ستر والی چیزوں کو دیکھنے کی، اس لیے چھپایا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے دینا ہے میت کو غسل دینے سے پہلے لوگوں کا ایک اختلاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے میت کو غسل دینے کے لیے چند افراد ہی ہونے چاہیے، باقیوں کو کہیں جی آپ باہر چلے جائیں۔ وہاں مشورے دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، ایسے کرو جی، یوں کرو جی، یوں، پتہ انہیں کچھ نہیں ہوتا، وہ اس وقت ان کو پتہ نہیں کہاں سے سنتیں نظر آ جاتی ہیں۔ جو 6-7 افراد غسل دینے والے وہ اس جگہ پہ موجود ہوں تو باقیوں کو باہر نکال دیں کہ ہم غسل دے دیں گے، آپ سارے باہر چلے جائیں۔ بہت سر کھاتے ہیں وہ لوگ جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں، غلط مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب جو جن لوگوں نے غسل دینا ہے ان کے اندر تو اتفاق ہونا چاہیے، وہ پھر آپس میں لڑ پڑتے ہیں جی، وہ کیا جی، جسم کی صفائی ضروری ہے، مخصوص جگہ کے بالوں کو کاٹنا ہے، ناخن تراشنے ہیں۔ حالانکہ اس کے بارے میں فیصلہ آباد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اہل علم، ایک فوتگی ہو گئی تھی تو وہاں پر اختلاف ہوا، حافظ شہید صاحب، مسعود عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے 2 ٹوک کہا یہ چیزیں ہے ہی نہیں، ہم اس کے مکلف نہیں، ہم نے غسل دینا ہے۔ تو پھر حافظ صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ سنن کبریٰ نا مصنف میں ابن شیبہ کو پڑھو، مصنف عبدالرزاق کو پڑھو۔ پھر میں نے اس کے حوالے نوٹ کیے کہ مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے باب شعر المیت و اظفاری، میت کے بالوں کو کاٹنا اور اس کے ناخن تراشنا یہ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے بالوں کی صفائی کی جائے گی، ناخن کاٹے جائیں گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ لا، نہیں۔ اسی طرح حضرت عطا سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا
بال لمبے بھی ہو جائیں، ناخن لمبے بھی ہوں، انہوں نے کہا مرنے سے پہلے اس کا کام کیا جاتا، مرنے کے بعد ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ خود سوچیں، کیا ہم جسم کے بالوں کو بغیر دیکھے صاف کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اس لیے ان بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے، ہم نے اس کو غسل دینا ہے۔ اس کے بعد جو غسل دینے کا طریقہ ہے، میری اور آپ کی پیاری ماں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں 12 دفعہ نقل کیا ہے اور 11 باب باندھے ہیں، اس میں ام عطیہ نے پورا طریقہ جو ہے وہ ہمیں بیان کر رکھا ہے۔ میت کو جو غسل دینا ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہم پیٹ سے کریں گے، پانی گرم کر لیں، نہ ہو تو ٹھنڈے پانی سے بھی غسل دینا جائز ہے، بیری کے پتے اس میں ڈال لیں تو پیٹ کو تھوڑا تھوڑا دبایا جاتا ہے۔ جب پیٹ کو ہم ہلکا ہلکا دبائیں گے اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ انسان دنیا سے جاتا ہے، اس کی ایک تکلیف ہوتی ہے، مثانہ جو ہوتا ہے اس میں پیشاب رکا ہوتا ہے، بس اوقات انسان کا پخانہ رکا ہوتا ہے، ہم پیٹ کو ہلکا ہلکا یہاں سے نیچے تک مثانے تک دبا لیں گے، اس دبانے سے اور آگے سے 2 افراد دونوں ٹانگوں کو اٹھا کے رکھیں گے، جب ٹانگیں اٹھائیں گے انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو پیشاب اور پخانہ نکلتا ہے۔ تو پھر ایک آدمی کے پاس پانی جس نے ڈالنا ہے، دوسرے کے پاس ویپر ہو، اور جہاں سے پانی خارج ہونا ہے اس کی جالی کو پہلے اتار لیا جائے۔ لوگ دھیان ہی نہیں کرتے، میت کو غسل دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر جالی فکس ہوتی ہے، پیچ لگے ہوتے ہیں، پھر نہ گندگی جاتی ہے، پھر بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں پہلے کرنے والی ہیں کہ اس کی جالی کے پیچ کھول لیے جائیں تاکہ پانی جلدی سے بہا کے ہر چیز کو نکالا جائے، غسل دینے والوں کو تو تکلیف نہ ہو، ورنہ پھر بعد میں بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو جس جسم سے چیز نکلتی جا رہی ہے اس کو خارج کرتے جائیں، صاف کرتے جائیں، اور جس نے پیٹ کو دبانا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں گلوز جو میڈیکل کے ہیں وہ پہن لیں۔ پہلے کپڑے کے کفن کے تیار کیے جاتے ہیں، آج کل بنے بنائے مل جاتے ہیں، یہ بھی کٹ میں موجود ہونے چاہیے۔ تو پھر بائیں ہاتھ سے مثانے تک لے جائیں، اس کے بعد پانی اس کے اوپر ڈالیں، پھر صابن جو ہے اس کے ذریعے سے اس کے یہ سطر والے حصے کو اچھے طریقے سے دونوں رانوں کے بیچ میں سے، درمیان میں سے، اور جہاں تک ہاتھ نیچے تک جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے دھوئیں، صابن لگا کے پھر پانی اتار دیں تاکہ اس کی جسم کی صفائی ہو جائے۔ بس اوقات انسان فوت ہو چکا ہے، یہ جو انسان کے جسم سے نکلنے والی چیزیں ہیں وہ جم چکی ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے غسل دے دیا، اٹھائیں تو پھر بندے کو اسمیل آتی ہے، اس لیے اچھے طریقے سے غسل دینا ہے۔ تو یہ جسم کی صفائی کرنے کے بعد پھر حدیث میں آتا ہے ابدانا بمیامینہا ومواد الوضوء منہا، کہ میری بیٹی کو تم نے غسل دینا ہے، آغاز تم نے دائیں طرف سے کرنا ہے اور اس کے اعضائے وضو سے کرو۔ تو پھر اس کے بارے میں اب یہ ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث سے، بلکہ کسی بھی حدیث میں میت کو وضو کروانے کا تذکرہ نہیں آیا کہ میت کو پہلے تم نے وضو کروانا ہے۔ اہل علم کے اقوال ہیں کہ جس طرح غسل جنابت ہوتا ہے اس میں پہلے وضو ہے، اسی طریقے سے ترمذی میں یہ چیز موجود ہے، بعض ائمہ کا موقف ہے کہ غسل جنابت کی طرح میت کو غسل دیا جائے، اس میں پہلے میت کو وضو کروا دیا جائے۔ اس میں نے حافظ اپنے استاد گرامی مسعود عالم صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا اس میں بہت زیادہ لوگوں کو پریشان نہ کیا کرو، اگر مسنون طریقے کے مطابق اس کے اعضائے وضو کو پہلے دھو دیا جائے، وضو کروا دیا جائے تو اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گو اس کے بارے میں کوئی واضح نص نہیں ہے، اعضائے وضو کو دھو دیا جائے، کیونکہ حدیث میں یہ تو موجود ہے کہ آغاز دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے کریں تو اس کو پہلے وضو کروا دیا جائے، اس کے بعد پھر اس کے اس پورے دائیں طرف پانی بہا دیا جائے، پاؤں تک پانی بہایا جائے تاکہ یہ وجود گیلا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ بائیں طرف جو ہے اس کو اچھے طریقے سے پانی ڈال کے اس کے وجود کو گیلا تر کر دیا جائے۔ جب یہ وجود گیلا ہو جائے تو پھر اس میت کی، یہ جو میت ہے سمجھیں یہ اس کا سر ہے، یہ اس کا پاؤں ہے، ہم نے دائیں جانب کو پہلے دھونا ہے۔ اب یہ بازو بھی دھل گئے، سر بھی دھل گیا، سب کچھ ہو گیا، اب اس کی یہ نیچے والی کمر خشک رہ جاتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے کہ ایک آدمی اس طرف کھڑا ہوگا، انشاءاللہ جب ہم عملی تطبیق کریں گے اس میں ساری چیز واضح آ جائے گی۔ یہ بندہ کھڑا ہوگا تو یہ اس میت کو ایسے کر دے گا، اور وہ جو کپڑا اس کے اوپر ڈالا ہوا وہ بڑا ہوگا تاکہ نیچے سے اس کا جسم نظر نہ آئے، ایسے ہو جائے گا۔ پھر نیچے سے ایسے ایسے پانی ڈال کے پھر بات وہی ہے کہ نیچے براز والی جگہ جو ہے جس کو ہم پیٹھ کہتے ہیں، یہ جگہ جو رہ گئی تھی صابن والی، تو پھر وہ بندہ جو غسل دے رہا ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے نیچے صابن لگائے، ساتھ پانی بہا دے، صاف ہو جائے۔ اب یہ ہو گیا تو پھر یہ بندہ اس طرف آ کے ایسے کھڑا ہو جائے، میت کو ایسے کرے، اس جگہ سے اچھے طریقے سے پانی وغیرہ ڈالے اور اس کو صاف کر دے۔ یہ گا ایک دفعہ غسل۔ آپ نے فرمایا تھا میری بیٹی کو 3 دفعہ غسل دو، اگر تمہیں محسوس ہو تو 5 دفعہ غسل دو، اور اگر تمہیں زیادہ محسوس ہو تو اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہو۔ 7 کا بھی آیا ہے لیکن وطر کرنا ہے،
تو ہم نے یہ پانی جب بہایا ہے تو سمجھیں ایک غسل ہو گیا ہے، ہم نے کم از کم 3 دفعہ تو دینا ہے۔ اب ہم اس کے اوپر صابن لگا لیں۔ بیمار آدمی ہسپتال میں ہوتا ہے، نہایا نہیں ہوتا، میل جم جاتی ہے، تو اس کے ہونٹوں میں، اس کے چہرے میں، کانوں میں یہ جگہ بڑی میلی ہوتی ہے بیمار آدمی کی۔ اب ہم صابن لگائیں تو صابن بھی اس کی دائیں جانب سے اس کا آغاز کیا جائے، دائیں بازو کو لگائیں، اس کے وجود کو لگائیں۔ دوسری طرف بھی بھائی ہے تو وہ بھی صابن اچھے طریقے سے لگائے، پورے وجود کو صابن لگا لیں اور اسے مسلیں تاکہ اس کی میل اترے۔ اعضائے جو جوڑ والی جگہیں ہیں نا، ویسے بھی رسول کا فرمان ہے غسل البراجمی، کہ جو جسم کے جوڑ ہیں میلوں والے ان کو اچھے طریقے سے صاف کیا کرو۔ یہ انبیاء کی سنتیں ہیں، یہ مسلمانوں کی 2 اشر من الفطرہ میں سے ہیں۔ تو یہ جوڑ ہیں، یہ کونی ہیں، یہ گھٹنے ہیں، یہ ہیں گردن ہے، یہ جگہیں ہیں، کان ہیں، یہ حصے ان میں میل ہوتی، ان کو اچھے طریقے سے محبت پیار کے ساتھ مل مل کے اس کی میل صاف کی جائے، چہرے کو دھویا جائے۔ یہاں دیکھیں میں نے کلی نہیں کروائی، میں نے ایک میت کو غسل دیا تو بزرگ میرے ساتھ لڑ پڑے کلی کرواؤ، چمچی منگاؤ جی، چمچی لے کے دانتوں کے نیچے دے کے انہوں نے 3 چلو منہ میں ڈالے، وہ سارا باہر آ رہا تھا، ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو تکلفات ہیں۔ آپ روئی کے گالے لیں، اس کو پانی میں ڈبوئیں، کیونکہ اگر سوکھی روئی استعمال کریں گے تو مونچھوں کے اندر پھنس جائیں گے بال، وہ روئی داڑھی میں پھنس جائے گی، جسم کے ساتھ لگ جائے گی۔ جب آپ روئی لینی ہے تو اس کو دبائیں، پانی میں ڈالیں، گیلی ہو جائے گی، اس سے ایسے دبائیں تو ہارڈ ہو جائے گی، یہاں دوائی کے آثار ہوتے ہیں۔ دانتوں کو کھولیں، اچھے طریقے سے صاف کر دیں۔ ناک پہلے سے صاف ہے تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے اس کے اوپر ایک نئی غلافی چڑھا کے ناک کے اندر انگلیاں ڈالنی؟ یہ جو کان والے خلال ہیں وہ لے آؤ جی، وہ کر کے، یہ ہوتے ہیں تکلفات، اور یہ تکلفات وہ کرتے ہیں جن کو آخر میں امید ہوتی ہے کہ میں نے میت کو غسل دیا، اب مجھے کچھ لفافہ ملے گا۔ یہ ان لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا غسل دے کے جاؤں گا کہ اگلی میت بھی مجھے بلائیں گے۔ اس کو سننے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس کو یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھیں کہ بڑا پیارا غسل دیا ہے، ان کے پیچھے ایک لالچ سی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں سننے سے ثابت نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر پورے جسم کو صابن لگا لیا۔ جب ہم نے پورے جسم کو صابن لگا لیا، پانی ڈالیں گے تو یہ پانی کون سا ڈل رہا ہے جی؟ دوسرا پانی آ گیا نا، دوسری دفعہ غسل ہو گیا۔ پھر اس کمر کے نیچے صابن رہ گیا، اس کو پھر ایسے کریں، میت کو ادھر صابن لگا کے ساتھ ہی اس کو پانی ڈالیں، کیونکہ اگر آپ ادھر صابن لگائیں گے ادھر صابن لگائیں گے تو یہ میت اس تختے سے نیچے گر جائے گی۔ ہم بتائیں گے کہ کھڑے کیسے ہونا ہے، جس نے اس میت کو ایسے پکڑنا ہے وہ کیسے کھڑا ہو۔ آپ نیچے کھڑے ہیں تختے کے، آپ پکڑیں گے میت تو سرک جائے گی، نیچے چلی جائے گی۔ تو بندے نے پاؤں رکھ کے میت کو اپنی پنڈلیوں کے ساتھ ٹیک دینی ہے، صابن لگا کے صاف کرنا ہے، پھر ادھر سے صابن لگا کے اس کو دھو دینا ہے۔ 2 غسل ہو گئے۔ اب تیسرا غسل جو ہے اس میں کافور کی ٹکیا جو ہے وہ پاؤڈر کی صورت میں بھی مل جاتی ہے، وہ پانی میں ڈال دیں، پانی میں ڈالنے کے بعد ملا لیں۔ تیسرا پانی جو ہے آپ اس کے وجود کے اوپر اس طرح بہائیں جس طرح ہم نے پہلے بہایا تھا کہ اس کا پورا وجود تر ہو جائے، وہ بھی غسل ہی تھا۔ تو تیسرے وجود میں آپ وہ کافور والا پانی وہ ڈال دیں۔ اس میں کیا ہے، مثلا غسل میں اور آپ دے رہی ہیں، بیٹا کسی کا ہے، والد محترم ہے، ان کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو غسل دیتا لیکن مجھے نہیں آتا، پھر عادت کیا ہونی چاہیے کہ جی والد صاحب کو بلائیں، آئیں اپنے اس بیٹے کو پانی ڈال لیں تاکہ وہ اس اجر میں وہ بھی شامل ہو جائے، بھائی ہے وہ آ جائے۔ بس اوقات میں نے دیکھا ہے کہ غسل میں نے دیا تھا تو ماں نے کہا کہ مولانا میں اپنے بیٹے کے وجود کے اوپر پانی ڈال سکتی ہوں، میں ایک ماں ہوں، چھوٹا تھا نہاتی رہی نہلاتی رہی، بڑا ہو گیا ہے، میرے لیے تو یہ چھوٹا ہی ہے، جسم تو اس کا چھپا ہوا ہے، کیا میں بیٹے کے اوپر پانی ڈال سکتی ہوں؟ وہاں بندے نے کہا جی آپ بالکل نہیں پانی ڈال سکتے، حرام ہے۔ میں نے ان ماں جی کا ہاتھ پکڑا، اپنے خاندان میں کہا آؤ، رو رہی ہیں، صبر ہی نہیں آ رہا، میں کہا ماں جی آؤ ڈالو اپنے بیٹے کے اوپر پانی، کوئی حرج نہیں، وہ سارا جسم تو چھپا ہوا ہے۔ تو پھر وہ ماں وہ پانی ڈال سکتی ہے، باپ اپنے بیٹے کے اوپر پانی ڈال سکتا ہے، بھائی ڈال سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ آخری پانی میں اس طریقے سے کہتا ہوں ڈال دیا جائے، تو میت کو غسل دے دیا۔ اس کے بعد تولیہ استعمال کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میت ہاتھ سے پھسلتی ہے، میت کا وجود بھاری ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ وزن بڑھ جاتا ہے۔ مجھے اپنے کندھے پہ اٹھا کے یہاں سے بھاگیں گے تو لے کے جا سکتے ہیں، لیکن میت کو میں اکیلا نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ اپنے وجود کو سنبھال نہیں سکتی۔ زندہ آدمی تو کہتا ہے نا کہ ویسے سرار صاحب لے کے اگر مجھے اوپر جائیں گے تو مجھے سیڑھیوں سے گرا نہ دی، تو میں بڑے طریقے سے بیٹھوں گا، طریقے سے پکڑوں گا۔ جو میت ہے اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ تو بیچاری جا چکی ہے، اس لیے اس کا اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد گناہوں کی وجہ سے اس کا بور بڑھ گیا، لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا جسم بھاری ہو گیا، نہیں۔ تو اس لیے
پھر اس میت کو جب ہم نے اٹھانا ہے نا تو جسم گیلا ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر ہم تولیے سے صاف کر کے پھر 3 چادریں ایک جیسی بچھا لیں گے، تو میت کو مضبوط لوگ اس کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھیں۔ ہاں جو کپڑا اس کے اوپر ڈالا تھا وہ گیلا ہو چکا ہوتا ہے، پھر بڑے والا تولیہ وہ اس کے جسم کے اوپر رکھ کے نیچے سے گیلے کپڑے کو نکال لیں اور پھر میت کو اٹھا لیں، اس کے اوپر رکھ کے پھر اسے ہم فولڈ کریں گے۔ یہ میت ہے، یہ میت کی دائیں جانب ہے، میت ایسے لیٹی اس کی دائیں جانب یہ ہے، پہلی چادر یہ فولڈ کریں گے، دوسری یہ فولڈ کریں گے، اندر والی پہلی چادر، پھر جب دوسری باری آئے گی تو درمیان والی چادر اور پھر یہ چادر، پھر سب سے نیچے والی بڑی چادر جو تھی پھر اس کو ایسے کریں گے تو بچھائیں گے، تو 1 2 3 نمبر والی سب سے آخر میں آئے گی، بیچ والی پہلے اس کو فولڈ کیا دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر آپ اس کو بند باندھ دیں، اسے اٹھا کے آپ دوسری چارپائی پہ ڈال دیں۔ اور یہ میت کے غسل کا مصنون طریقہ ہے۔ میت کو غسل دینے کے دوران کوئی دعا نہیں پڑی، لوگ کان کی دعا الگ بنا رکھی ہے، منہ کی دعا الگ بنا رکھی ہے، بازو دھونے کی دعائیں الگ اور اونچی اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے بتایا نا کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم میت کو غسل دیں، یہ خوش ہوں گے کہ یہ تو والد گرامی کو اس نے یہیں پہ معاف کروا دیا اتنی دعائیں پڑھ کے۔ جنازہ تو ایک اضافی چیز ہے کیونکہ دعائیں اپنی طرح سے لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ کوئی بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے میت کو غسل دیں، باقی اس کے درمیان میں کوئی دعا نہیں ہے، نہ آخر میں کوئی دعا ہے، تو اس طریقے سے میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس میں جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ عید کے بعد کسی دن ہم عملی تطبیق کریں گے تو اس میں آ جائیں گی۔ کافی چیزیں آپ سیکھ چکے ہیں، اس میں پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اب میں نے کرنا کیا ہے، آپ بتائیں گے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، اس کے مطابق ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اسی میں پھر ہم میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، اسی مسجد میں وہ سارا عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی اللہ مجھے معاف فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔